الخلق وقدر الخلق بالحق شهادة أن لا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ذو الجلال والاکرام دی کمال مہربانی اور اس دی فضل و عنایت نال توحید و سنت دے اس مرکز دے اندر حاضری دا مینو یہ موقع نصیب ہویا ہے میرے تو پہلے میری جماعت دے مایا ناز خطیب عالم دین مولانا محمد عطا اللہ بند علمی صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنا خطاب اور بیان بحمد اللہ تعالی سنا چکن
میں بھی اتنا سفر کر کے تھوڑی خدمت کے اندر حاضر اسے مقصد کی وجہ تو ہی ہوا اسے سلسلے میں کچھ ٹوٹے یا پھٹے یا پھٹے الفاظ تھوڑی خدمت پیش کراں تے اللہ دی بارگاہ دے اندر او مقبول ہون اپنے ماحول اور علاقے تو باہر تبلیغ کرنا ساڈے اُتے فرض کوئی نہیں اہل علاقہ دے ذمہ وار لوگاں تے فرض ہوندی ہے کہ اپنے علاقے دے اندر وہ تبلیغ فرماویں ساڈو تے جڑا کچھ فرض ہے وہ اپنے علاقے وچ ہے باقی اساں جو کچھ کرنے ہیں سفر وغیرہ یہ ایک مستحب ہے استحباب کے درجے وچ لیکن ایسی جگہ تے اگر ونجنا پوے کہ جس علاقے دے اندر اللہ دی توحید سناون والا اکا موجود ہی کوئی نہ ہوگی تو اتھے ونج کے سناونا فرض ہوگا لیکن اتھے الحمدللہ توحید سناون والے ہیں اس واسطے میرے تے فرض ہوئی میں توڑے جے مومنین موحدین دی زیارت دی بھی نیت لے کے آتا ہونا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کسی کو کوئی اچھی گل سنی دی کوئی نصیحت پلے پہ ویندی ہے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے جہاں تک تقریروں کی گل ہے وہ الحمدللہ اس کم از کم پورے ضلع دے اندر قرآن اتنا سنایا ہے علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ نے کہ مزید طور پر سنن دی ان آسانگی کوئی نہیں رہ گئی تو بیٹھے ہی نہیں ہوتی ہے جو کو پیروں دے باہر بیٹھے ہیں اٹھی کے بجڑے ہی پوے تو چلو دیر نہ لگے کیونکہ سنی سمجھی ہوئی تک کہ آشا ہے میں گیا دونا دوستوں بھی نال سفر کرنا لے نے کہ دین سارے دا پتہ لگ گیا پتہ نہیں کہ وہ عمل دی واری قدر شروع ہو گئی معلومات علم سب نو آ چکا ہے چاہے کوئی داڑھی والا ہے چاہے کوئی چھلے والا سب نو پتہ ہے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے سنت کیا ہے بدعت کیا ہے باقی دین اس کیڑی شے نہیں سارا دین جانتے لوگ لیکن جس ویلے اپنی ان معلومات کے اوپر عمل دا ویلا آندا ہے اس ویلے ساڈے کول قسموں قسم سے بہانے بھی ہوندے ہیں تعویلاں بھی ہوندیاں اساں گنجائشاں بھی کر لینے ہیں یاد رکھو قیامت والے دن علم کے بارے سوال نہیں ہونا سوال یہ ہونا ہے کہ اپنے علم تے عمل کتنا کیتا یہ نہیں پوچھا جانا کہ علم کتنا حاصل کیتا پوچھا جانا ہے کہ جتنا تینوں علم ہے وہ تے عمل کتنا کیتا یعنی جتنی معلومات ہیں تو کیوں جنہ بندے نو یہ پتہ ہے کہ چہرے دوتے داڑھی رکھاونی سنت یہ جملہ تساں زندگی پہلی بھی سن رہے ہو یا کی سنے مسیح ایک تو صحیح بولو اگے سنے ہوئے تو مطلب ہے تمہیں تو علم ہے ہوں اس علم سے عمل کتنا کیتا ہو اس اپنے علم کا مطلب یہ نہیں صرف مولویوں کو خوشی بنا یہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے نا انہوں نے تو بچے بڑی ہوتی نہیں یہ تو ایک وکرا پروفیشنل چیز بن گئی ہے علم تو ہے نا یہ کام شریعت ہی اور عام کام ہی نہیں سنت اور سارے نبیاں دیں یہ نا سارے صحابہ کرام
سارے اولیاء اللہ کا یہ طریقہ ہے. جس امام دی تقلید کرتے ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی چہرے تے سنت موجود ہے تو انہوں بھی پتہ ہے تو سارا کھائی کیوں نہیں. ادھر کوئی جواب ہے کیوں میں بولو شاہواش جواب ہے تو داڑیاں لینے تو سوچ لوگ اس کو فائدہ اٹھائیں. جیڑا اتھے مسیحت ہے کہ ایک عام جائے میرے جائے طالب علم مولوی کے سامنے جواب نہیں دے سکتا اس نے خدا کے سامنے کیڑا جواب دے. کئی لوگوں کو پتہ ہے سود حرام ہے رشوت حرام ہے غیبت حرام ہے مردہ گوشت کھانا نہیں کھانا اتہام ترازی بہتان تراشی حرام ہے لوگوں کے حق کھانے حرام ہے. مگر کتنے لوگ جڑے ان چیزوں کو بچتے رہتے ہیں پتہ سارے ہیں. اسلام کوئی نو مذہب نہیں. ما کنت بدعا من الرسل یہ اچھائیاں نیکیاں آدم علیہ السلام کو اچھائی تے برائی نو برائی عقیدہ آندہ پہ قابیل بھی آئی تے تب کیوں شکایت ہوندی. اس پر قرآن پڑھیا حابیل اس وجہ تو مومن آئی تے قابیل اس وجہ تو غلط آئی تو قرآن دا پتہ کوئی نہیں. یہ قرآن تو پہلے دیا سچائیاں. روز اول کو لو چنگا کام چنگا ہے تے برا برا ایجنڈی پتہ لگا پتہ اے ساری گلہ دا صرف عمل دے بارے چلو کوئی نہیں خیر ہے اگلے سال شروع کر لے سن. اجا سہجی ٹائم پہ نماز پڑھ لے سن. اجا توبہ دا بڑا ویل ہے. اجا تو میں بالکل میڈیکل چیک اپ کرایا فٹ فاٹ بالکل اوکے کوئی تکلیف کوئی ٹینشن نہیں. بھائی مقصود کلام ہے یہ کہ سننا کافی نہیں صرف سمجھ لینا کافی نہیں. سنے ہوئے تھے سمجھے ہوئے تھے عمل ضرور. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی. جنت یہ نہیں اگلی زندگی یہ تو شاید کوئی یہ کیا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر دسیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے لہون و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ تو نیرا فریب میرا دھوکہ ہے. لوگ آتے ہیں جی کہ میں فریب ہے. میں کرسی تے بیٹھا میں ہاتھ لیندہ بیٹھا بالکل میں جگدہ پیا خواب وچ میں نے کوئی لاکھ روپیہ دے تے اکھ کھلے تے جیب وچ کوئی شے نہیں. یہ تے فریب ہے. لیکن میں تو ویدہ بیٹھا میری جیب وچ پیسے ہیں. یہ کیوں فریب ہے. میں گڈی تے چڑھیا بیٹھا جاگدہ ہوش حواس یہ کدا فریب ہے. یہ تو حقیقت ہے. میرے بینک کے اندر اتنے پیسے پہنے چیک بک میرے بولے سارا حساب کتاب معاملہ میں نے پتا ہے میرا کتنا بیلنس. یہ کدا دھوکہ ہے. دھوکہ تو خواب ہے نیند عالم رؤیا یہ دھوکہ ہے. یہ جیندی جاگتی زندگی کی میں دھوکہ ہے. مگر اللہ کا دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دھوکہ ہے فریب نظر. اصل انسان سمجھتا ہے کہ میں جاگنا میں اصل زندگی جی رہا ہوں. نہیں سٹیپ بائی سٹیپ کے تین ادوار ہیں. ایک وہ دور ہے جس نو عالم رؤیا کہا جاتا ہے. ایک وہ دور ہے جس نو عالم دنیا کہا جاتا ہے. وہ دو آنکھ کھلی تو تینوں پتہ لگا ہے پچھلا فریب ہے. مرن دی دیر ہے جلے اگلے جہان چاہ کھلنی ہے تو آپ اکڑا پچھلا فریب ہے. تینوں کیوں پتہ ہے کہ یہ خواب نہیں. جیڑے خواب ہی تو جاگے ہیں جب تک اس خواب رہے ہیں تینوں پتہ ہی میں خواب چاہتا. یہ تے نیند کھلی ہے تو پتہ لگا ہے پچھلا خواب ہے نا. جس لئے خواب دے اندر سفر پہ کرنا ہے تجارتہ پہ کرنا ہے کسی نال لڑدا پہ ہے کسی نال ہستا پہ ہے کسی نال ملدا پہ ہے. دوران خواب تینوں علم ہوندہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں فریب ہے.
نہیں ہوتا نا. تے اس زندگی دے اندر ہوں جیندے ہیں تین کیوں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ حقیقت فریب نہیں ہو سکتا, یہ بھی خواب ہوئے لیکن ذرا بہتر درجے دا ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, یہ اور قسم دا خواب ہے, وہ اور قسم دا خواب ہے, وہ جامد خواب ہے, یہ متحرک خواب ہے, لیکن اصل دنیا اصل زندگی نہیں, یہ دھوکے دا سامان ہے. کپڑے بھی اتار لیتے لگلے, انگوٹھیاں, گڑیاں, پگڑیاں, جتیاں, ہاں سب کچھ تھائیں. ہن سیتا جیا کپڑا لٹھے دا ترائے گاز دیو تے انہوں نے تھے رکھے شکو کوئی نہ ہے, سارے بھیڑے تے بدبو مرے سے انہوں مٹی تو ایک دفع مٹی تو ایک دفع کرن تو با وہیں تے کدی پوچھے ہے باقی پترے شرے تے نہیں لگی تو انہوں شوگر جو ہے زندگی میں کوئی گولی شولی کوئی انسولین کا انجیکشن تے نہیں لینا, کدی پوچھے وہیں کیوں نہیں پوچھے؟ تھوڑے مردے نہیں سمجھتے, ساڑی تو ستے نہیں سمجھتے. لیکن جیڑے جمعرات نو انہاں دے نا تو سیویاں بڑے دن دوائیاں انہاں بھی قبر دے کول کدی نہیں وہیں کے رکھیاں بھی چلو ایک کو پھکا مار لے سی ہاضمے شازمے دا. من پتہ ہے لوگاں دی اکھی مٹی پاؤنی یہ اگے سوتی ہوئی قوم میں مزید سوائی رکھو. بڑے کمال اللہ دی ذات دے اندر, بڑے سوال انسان دی زندگی دے اندر. اللہ فرماندا ہے کائنات دے اندر بڑیاں مخلوقاں پیدا کی دیا لا تعدو لا توسا انگنت نان کاؤنٹیبل, اتنیاں ایک تیرے تصور میں چھوڑ. ایک انسان ایسا میں پیدا کیتا ہے جس نے اپنا تعارف کما حق کو رو کروایا ہے, تو میں کون تو کون. اور یہ زمین تے رنگن والی مخلوق ایک ہوا دا جھٹکا, یہ صرف آکسیجن تے ہائیڈروجن تے چلن والی جعلنا من الماء کل شیء حی, پانی بند یہ زندگی ختم. پانی کیا ہے؟ آکسیجن تے ہائیڈروجن ختم. اے ہوا جڑی نظر نہیں آتی یہ اس نو نہ ملے, یہ روح اور جسم دا طاقت ختم. یہ کوئی طاقت والا اللہ فرماندا گل سنو, کوئی چھوٹا ہے تے بھاویں بڑا ہے, تھوڑی نظروں دے اندر کوئی بڑی کوئی پاورفل شے ہے تے بھاویں کوئی ضعیف ہے کمزور ہے. ایک گل یاد رکھ لو, تساں وچوں کوئی بھی کسے دا بھی کسے بھی حال دے اندر مشکل کشاں تے حاجت روا ہوئی نہیں. اتنی گل یاد رکھ لو کیونکہ تساں سارے کمزور ہو. اور دوسرے نمبر تے جب اپنی ذات دا تعارف تانوں آ جائے, ہن میں تانوں اپنا تعارف پیا کرانا کہ میرے نال دا پوری کائنات وچ ہور کوئی بھی نہیں. یہ تعارف انسان نو اپنے خالق دے بارے دیتا جائے. یہ نہیں جانتا مینوں کیا بنایا ہے, کیوں بنایا ہے, وہ دسدا پیا ہے, باقی کسی مخلوق کو نہیں دسیا. جنات تو تابع وہ تو طبعاً انسان دے انہوں نے بھی حکم وچے ہوتا ہے. اصل مخاطب انسان اس نے بنایا ہے تے نال یہ دسیا ہے کہ میں اس وجہ تو بنایا ہے کہ تو صرف میری بندگی کرنی ہے, میری سنجان لے کے میرے کو جھک دیا رہنا ہے. میں جیڑی گل کراں اس کو تے سر اپنا تسلیم نال کام کر دیتا ہے. بس تیری کمال اور تیرا رتبے دا معراج ہی ہے. ابدیت کے اندر کمی نہ آوے, بس کیوں کمال ہے. اللہ لیعبدون, جس انسان دے اندر ابدیت نہیں خود انسانیت کی میں آسان, کیونکہ انسانیت تو ابدیت دا لازم ہے نا.
ابدیت ہے تو انسانیت ہے، اگر ابدیت نہیں تو پھر ڈنگر تے چھڑا فرق۔ اب بہیمت الانام کھاندہ ہو بھی ہے، بہیمیت خواہشات اور شہوت ہو دے اندر بھی ہے، یہ دے اندر بھی ہے، لیکن وہ ایک چیز نہیں رکھتا جڑی اس نو اس نے دیتی، وہ ہے عقل اور شعور۔ سیاح اے نو کرانی انہوں نہیں کرانی، اس وقت تو کوئی حساب کتاب بھی کوئی نہیں، مکلف بھی نہیں، پابند بھی نہیں، یہ پابند ہے۔ اور اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس نے خود اس چیز کو ایکسپٹ کیا، طبعاً عقلاً پورے شعور اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ انہیں پابندیاں کسی تے نہیں رکھدا، اسے تے رکھدا ہے جیڑا اس بھار نو چاہ سکتا ہو۔ وہ آدھے لے ظالم نہیں، اتنی گل ہی نہیں تسلیم ہوندی کہ میں کمزور ہوں اور میں میرے جے کمزور دا خالق تے مالک تے حاجت روا ہو اللہ، یہ اوکھا کام ہے۔ چلو داڑھی کا مسئلہ تو پیچھے کر سکتا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرماندہ ہے زیادہ مشکل تینوں نہیں پہندا کیونکہ دین فطرت ہے۔ پہلی گل سن لے، تیرا خالق میں، تینوں پیدا میں کیتا ہے۔ دوسری گل یہ کہ بنایا میں نا، تیری ضروریات دا مینو علم ہے، لہذا تیری روزی دا انتظام بھی میرے اختیار، ٹھیک ہو گیا؟ پھر تینو یہ بھی دستا پیا کہ اے جڑی دنیا اور دنیا دی حیات ہے، نہ دنیا ہمیشہ رہنی ہے نہ تیری حیات ہمیشہ رہنی ہے۔ ایک دن ایسا بھی میں تیرا مقدر کیتا ہے جڑا تینو دسیا نہیں، وہ تیری موت دا دن ہے، تیرا خاتمہ بھی کرن والا میں۔ یہ ہو گئے تین ادوار تیری دنیا دی زندگی دے۔ چوتھی گل سن لے جڑی اصل گل ہے، یہ دا یہ سارا ابتدائی ہے، تتمہ یہ ہے کلام دا کہ پیدا بھی تو ہو گئے، کھاندہ بھی رہے ہیں اور مر گئے ہیں۔ یہ نہیں یہ باقی جانور کھاندے رہے تے مر گئے، نہیں، ثم یحییکم، تو خاص مخلوق ہے، میں پھر ایک دن تینوں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے تے تیرے کو تیرے عملوں دا حساب بھی ہے۔ یہ کتنی گلاں ہو گئی؟ 4 گلاں کر کے اللہ فرماتا ہے، ہوں تو خود سوچ لے، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، انہاں چویں چوکو ایک کامی تیرے وہ شریک کر سکتے ہیں جنہاں دے نعرے ودا مارنا ہے تے جنہاں نو ضرورتاں اور حاجتاں دے اندر پکار لینا؟ کوئی جواب؟ اللہ اکبر، دنیا دے سامنے سارے کام ہوندے پین دی، مرد عورت دی شادی کی تھی، اولاد ہوئی، یہ نئی گل سنی ہے کہ اللہ پیدا پیا کرتا ہے، اللہ کتنے پیا پیدا کرتا ہے، یہ تو میاں بیوی دے ملاپ کا نتیجہ۔ عجیب عجیب مستشرقین اسلام تے اعتراض کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ساڈے لوگ اہل علم لوگ ہمیشہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑتے رہے، کدی کہیں ایک کوشش نہیں کی تھی کہ غیر مسلم کے سامنے اسلام کیوں ثابت کرنا، فلانی شاید سچا کرنا ہے، قرآن کیوں سچی کتاب ہے کہ جی قرآن اس لکھو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شاید خود اپنی صداقت کی دلیل ہوتی۔ مثلا میں ایک دعویٰ کراں تو کوئی میرے کو پوچھے دی دلیل کے تو میں آکا میں جو آتا بیٹھا، یہ دلیل ہے؟ قرآن کیوں اللہ دی کتاب ہے کہ قرآن نے جو لکھے ہوئے یہ کوئی دلیل ہے؟ گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ آمنی بھی کوئی نہیں، اور جتنے بیٹھے ہیں اتھے ہی یہ گلہ کرنی نہیں چاہیے، یہ ماحول ہی نہیں۔ اللہ کے پہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ اللہ ہے جس نے، اللہ وہ اللہ ہے جس نے تانوں بنایا، تانوں
فرمایا اللہ الذی خلقکم، اے اللہ تو صرف سانو بنایا ہے، نہیں نہیں میں تے اورانو بھی بنایا ہے، میں ڈنگر بھی بنائے، میں پرندے بھی بنائے، میں چرندے بھی بنائے، میں اور حیوانات بری تے بحری تے فضائی تے مائی پانی دے اندر رہن والے بھی بنائے، مگر میں انہوں مخاطب نہیں کیتا، میرے خطاب دے او اہل نہیں، میں تونوں اہل بنایا ہے اپنے خطاب دا، تواڈے نال میرا کم ہے تے تواڈا میرے نال کم ہے، تواڈا تے میرا جڑا تعلق تے جوڑے باقی پوری مخلوقات نالوں میں الگ کر کے بنایا ہے، تونوں میں ادا پیا اللہ دسنا تو ہے نا کہ تنوں بڑھاون والا کی ہو جائے اللہ او اللہ ہے جس نے تنوں پیدا کیتا ہے سبحان اللہ تے پیدا کیویں کیتا ہے اللہ فرماندا ہے یہ گل بھی ایک پاسے رکھ لیں کہ میں محتاج یا کہ قانون نہ جنے جی مرد نے عورت نال شادی کی تے تاں اولاد ہوئی نہیں نہیں میں اس قانون دا بھی پابند کوئی نہیں یہ میں پیدا کرن تے آواں مر تو بغیر بھی اولادا میں دے دیندا ہونا تے پیدا کر دیندا ہونا اللہ فرماندا ہے میں تانوں بنایا تے انج بنایا تے اس ویلے بنایا جڑے ویلے دنیا دے اندر کہیں کتاب دے کہیں رجسٹر دے کہیں کونسل دے اندر تیرا نام لکھیا ہویا کوئی نہیں تینوں جاندا بھی کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے اللہ فرمانا حل اتا علی الانسان حین بلائے ذرا غور کر انسان دوتے کوئی ہو جیا ویلا بھی آ چکا ہے جڑے ویلے دے اندر لم یکن شیئا مذکورا جدا کائنات دے اندر روتا جہاں نشان بھی کوئی نہیں ہوتا کوئی قابل ذکر چیز بھی کوئی نہیں ہوتا کاری مانو نے بھی جان بھائے تو خطبہ سننا ہے کہ نوہ جڑا بنایا سبحان اللہ لم یکن شیئا مذکورا قابل ذکر شے بھی کوئی نہیں ہوتا ایدہ تذکرہ بھی کوئی نہیں ہوتا یہ ویلے اسا متبدہ ہے اس ویلے گھر دنر اسا امیدہ تے خوشیاں نے تیرے نال نے پانی دا قطرہ کیویں امشاجن دو قسم دا دو رلائے نبتلی والنو اپنی کاریگری دی مشینہ دے چڑھایا نبتلی انہوں ابتلا دے اندر پایا ابتلا
اللہ دے اندر یعنی پہلے ایک حالت آئی واللو دی تغیر نال دوئی حالت بنائی پہلی حالت ختم ہو گئی والتغیر کی تحت تیسری حالت بنائی وقت چوتھی بنائی نو حالت نال بندہ اس آخری شکل دے اندر آدھا ہے اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے نبتلی فجعلناہو جڑے ویلے آخری شکل دنیا دے سامنے آئی ہے اس ویلے کی میں آئی اللہ کا سمیع بصیرہ نعرہ تکبیر حضرت مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی عشاق التوحید و سنہ کا مہکتا ہوا پھول شہزادہ امام انقلاب حضرت مولانا علامہ قاری عصمت اللہ خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر یہ جڑے دعا نعرہ یہ نعرہ ہے کہ کہیں کمپنی دا نعرہ دسے اللہ دے بندے وہ اللہ سے کہا ٹھیک ہے رحمہ اللہ فجعلناہو سمیعا بصیرا نامی حالت دے اندر جڑے لے آیا ہے والمی ظاہر ہویا ہے صرف ایک گل جو سمیعا بصیرا یہ نہیں پتہ لگا جو عاقلا و مدرکا و عالما سمیعا بصیرا سنن والا دیکھن والا مگر اصل دے اندر کیا ہے عاقلا و مدرکا مگر وہ نظر نہیں آ رہا جلے مجھے پھکڑ نکل کے دائیں نظر آندہ ہے یہ خیر چلو خیر آقلن و مدرکن یہ جیڑا کچھ رکھے ہے وہ اندر رکھے ہے اگر آقل نہ بڑھائے باشعور نہ بڑھائے مدرک نہ بنائے وہ دے سمیعاً بصیراً بڑھن کا فائدہ بھی کوئی نہیں لیکھن والا تے ڈنگر بھی ہے سنن والا ڈنگر بھی ہے اللہ فرماتا ہے جڑی شاید نظر نہیں پیاندی میں اس انجن تک نظر آمن والا تے غیر مری بنا جائے کیونکہ اصل کمال انسانیت دا اسے دل در رکھے کہ میں نہیں نظر آندہ انہیں عقل کے شعور میں نظر نہیں سونا کوئی بارے سواب تو یقین ہو گئے اللہ فرماندہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا اسا بڑھایا ہے تیری ماں دے پیٹ دے اندر بڑھایا ہے فی ظلمات ثلاث انہیرے دے اندر بنایا ہے اتنا سیانہ بنایا ہے انہیرے دے اندر بنایا ہے اتنا عاقل بنایا ہے انہیرے دے اندر بنایا ہے اتنا فہیم بنایا ہے انہیرے دے اندر بنایا ہے ایڈا علیم بنایا ہے اندھیرے کے اندر بنایا ہے ایڈا سمیع بنایا ہے اندھیرے کے اندر بنایا ہے ایڈا بصیر بنایا ہے میں ترائے اندھیرے کے اندر ایڈی اعلیٰ مدرک کے باقل مخلوق بنائیے کوئی چیز جہان کے روشنی کے اندر اس نالو کھٹ درجے کی مخلوق بھی کوئی بنا نہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ تانو پیدا کیتا تیج پیدا کیتا ہے کدی پانی دا قطرہ کدی خون دا قطرہ کدی بوٹی دا لوتھڑا والہڑیاں دی شکل والسم کسونا النظام لہما واللسو دینتے والدبارہ ہڑیاں تے گوشت چڑھایا اللہ فرماندہ والنامی حالت آئی سم انشأنا چڑھاون تو بعد ان طرح شکل تیری کوئی نہیں دیکھن والا کیا یار پتہ نہیں شے بنی پئی انہوں کو بڑھا دیا وہ دے حالات تبدیل کر دیا